السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی دوسری قسط کی جانب۔ صرف 2 سال کے عرصے میں ہی اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ پہلے کے مقابلے اب اس نے باڈی بنا لی تھی، کلین شیو کے بجائے اب چہرے پر داڑھی مونچھ رکھ رکھی تھی۔ طبیعت میں سے کھلنڈرا پن شاید کہیں گم ہو گیا تھا اور اب ایک خاص سنجیدگی اس کے ہاؤ بھاؤ سے چھلک رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ تھے، جبکہ اس وقت شاید وہ غصے میں ہی تھا۔ مائیکل لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ اوہ، تو یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ پہلے بتا دیا ہوتا تو تم اسے ڈیٹ کر رہی ہو تو میں تمہیں آفر ہی نہیں کرتا۔ اس کی بات نے ابرز کا دماغ گھما کر رکھ دیا، تبھی خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی مائیکل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بی کول مین، میں یہاں جھگڑا کرنے نہیں آیا۔ اگر یہ تمہاری ہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو، میں جا کر کوئی اور ڈھونڈ لیتا ہوں۔ وہ واپس اندر چلا گیا تو ابرز نے بھی دونوں ہاتھوں سے کوٹ جھٹک کر اس کی طرف دیکھا، جو حیرت سے گنگ تاثرات لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ مطلب کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ یہ لندن کی سرزمین تم نے خرید لی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آ سکتے ہو، میں نے کب روکا ہے؟ ہڑبڑاہٹ میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا آخر کیا سوال کرے۔ اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ چہرے پر فرضی مسکراہٹ سجا کر اس نے یہ فارمیلٹی بھی نبھا ڈالی۔ مگر مجھے تمہیں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں یہاں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں۔ ہاں، دوست؟ یا پھر المیرا بھابھی؟ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ 2 سال پہلے ہر چیز سے میں واقعی انجان تھا، لیکن آج مجھے کافی معلومات حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ فائزہ وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں روح نے دانت پیس کر اسے اپنے پاس بلایا۔ آتی ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ اس سے ایکسکیوز کرتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابرز بس ٹھنڈی سانس کھینچ کے رہ گیا۔ فائزہ؟ مجھے لگا نام بدلا ہے تو کچھ انٹرسٹنگ رکھا ہوگا، مگر یہ فائزہ؟ ہر چیز میری سوچ کے برعکس ہوئی، بٹ آئی ہوپ بھائی یہ سب کچھ جلدی سلجھا لیں۔ ایک انسان کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہاں میرے ساتھ فنکشن میں رہو۔ تم اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں اور باہر جا کر ہوا کھا لوں۔ یہاں تو آلو کی ٹکی نہیں بنی، تم کباب کی بات کر رہی ہو۔ روح نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا مطلب تم چاہتی ہو کہ کباب بنے؟ اس کے دل چلے انداز پر فائزہ کو ہنسی آئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی کباب نہیں بنانا چاہتی۔ بس وہ جب میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی تو آس پاس کی لڑکیاں مسلسل ہم دونوں کو گھور رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر جلے سڑے تاثرات دے رہی تھیں۔ مجھے بس وہ تاثرات انجوائے کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، جوزف کو مبارکباد دی؟ ہاں، اپنی اور تمہاری طرف سے دے ڈالی، لیکن اس نے پوری طرح مبارکباد وصول بھی نہیں کی۔ بس لونا کے سامنے وہ تو ایسے پیچھے پیچھے جا رہا تھا جیسے پوری کل کائنات میں ایک لونا ہی واحد اس کی سچی محبت ہو۔ پتہ نہیں باقی لڑکیوں کو کس کھاتے میں ڈیٹ کیا تھا، ہو سکتا ہے ٹائم پاس ہو۔ مجھے یہ ٹائم پاس کرنے والے لڑکے بالکل نہیں پسند۔ اسے غصہ آنے لگا، مگر اس بار کوئی عام دم غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں سے ایک جنون چھلک رہا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی فائزہ سمجھ چکی تھی آخر اسے کس بات پر غصہ آ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، ہم باقی دوستوں سے مل کر کچھ دیر انجوائے کرتے ہیں، پھر واپس بھی جانا ہے۔ فائزہ نے اس کا دھیان بھٹکانے کی بھرپور کوشش کی اور شاید وہ کامیاب بھی ہوئی، لیکن اسی وقت اینڈی ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ ہے بیوٹیفل گرلز، کیا آپ دونوں میں سے کوئی میرا ڈانس پارٹنر بننا پسند کرے گا؟ اس کی بات پر انہیں بھویں اچکائے۔ کیا مطلب تمہارا ہم دونوں میں سے؟ ہم دونوں میں سے ہی کیوں، یہاں لاتعداد لڑکیاں ہیں، جا کر ان سے ریکویسٹ کرو۔ روح کے جواب پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ فائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اینڈی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ آپ کی ڈانس پارٹنر بنے گی۔ فائزہ، شش! اس سے پہلے کہ وہ فائزہ کو سخت سناتی، اینڈی اسے کھینچتا ہوا ڈانس فلور تک لے آیا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ ڈانس اسٹیپس پر دھیرے دھیرے موو کرنے لگا۔ روح؟ منہ بنا کر اس نے جواب دیا۔ ڈانس کرنے میں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے باقی لوگوں کی طرح لطف اندوز نہیں ہو رہی تھی۔ یک! کتنا ڈراؤنا نام ہے تمہارا! اس کے اپنے نام پر ایسے کمنٹ پاس کرنے پر وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ نام تمہاری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ ڈیڈ کہتے ہیں یہ نام انہوں نے میری ماں کی پسند کے مطابق رکھا۔ دانت چبا کر جواب دینے کے ساتھ اپنے لمبے لمبے ناخن اینڈی کے کاندھے پر کاٹ دیے۔ ٹھیک ہے،
लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, ये नाम तुम पर जच नहीं रहा। रूह नाम सुनते ही दिमाग में किसी भटकती हुई चुड़ैल का ख्याल आता है। रूह की नाक गुस्से से लाल हो गई, मगर एंडी को तो शायद उसके गुस्से में आने का ही इंतज़ार था। लफ्ज़ चुड़ैल पर इसका दिमाग घूम गया। अगर ये मुझ पर सूट नहीं करता तो फिर तुम ही बता दो, मुझ पर आखिर सूट क्या करता है? अलमीरा, तुम्हारे लिए ये नाम परफेक्ट है। इसके लफ्ज़ों पर रूह कुछ वक्त पल के लिए फ्रीज होकर रह गई। ये नाम तो उसे ख्वाबों में सुनाई देता है, इसे कैसे मालूम? इस नाम का मतलब क्या है? वो खोए खोए अंदाज में गोया हुई। इसका मतलब है शहज़ादी। तुम शहज़ादी जैसी हो तो तुम्हारा नाम भी शहज़ादी ही होना चाहिए। इसकी मंतक पर रूह का चेहरा फीका पड़ गया। शायद ये इत्तेफाक ही है, वो सोच कर रह गई। जैसे ही वो दोनों अपनी मतलूबा बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई, वैसे ही एंजी भी इन दोनों के दरमियान साथ ही दाखिल हुआ। तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? पिछले कई घंटों से वो मुसलसल उन दोनों के साथ ही था और इसी बात से रूह को चिढ़ हो रही थी। हाय, खूबसूरत लड़कियों को यकीनन बहुत जल्द गलतफहमी हो जाती है। मैं तो अपने फ्लैट में जा रहा था, लेकिन लगता है आप दोनों को मैं बहुत पसंद आ गया हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ 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 शट अप। हम अपने फ्लैट में जा रहे थे, रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मगर जैसे ही एंडी ने 9 फ्लोर का बटन प्रेस किया, रूह की आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या हमारे साथ हमारे ही फ्लोर पर रहता है? फाइजा को कहनी मारकर इसने अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो न जाने किन ख्यालों में खोई थी। मुझे कैसे पता होगा ये हमारी बिल्डिंग में रहता है? ये बात भी मुझे आज पहली बार पता चली है। रूह के राजदाराना लहजे में किए गए सवाल का जवाब उसने राजदारी से ही दिया। 9 फ्लोर के आते ही वो दोनों इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके तेज़ी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी, मगर जहाँ जहाँ वो जा रही थी, इनके पीछे पीछे वो आ रहा था। फाइजा, मुझे मुकम्मल यकीन हो गया है, ये वाकई हमारा पीछा कर रहा है। आज लगता है ये हमें दरवाजे तक छोड़ कर ही जाएगा। रूह रुहांसी हुई। तुम इतना क्यों डर रही हो? ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बिलफर्ज दरवाजे तक छोड़ने आया तो हम इसे अंदर बुला लेंगे और चाय पानी पूछेंगे। चाय पानी माय फॉल्ट। अपने गार्ड से ऐसी खातिरदारी करवाऊंगी, सारी ज़िंदगी सिर्फ चाय पानी पर ही गुजारा करेगा। इन दोनों से चंद कदम दूर चल कर आते एंडी के कानों तक रूह का खतरनाक प्लान पहुंच चुका था। हे गर्ल्स, कहीं ऐसा तो नहीं हम तीनों एक ही घर में? शट अप, हमारा पीछा करना बंद करो, इससे पहले तुम्हारी हड्डियां मैं अपने गार्ड्स के ज़रिए डबल करवा दूं। अपने घर चले जाओ। आखिरकार रूह के सब्र का पैमाना लबरेज हो ही गया। वो फला, इतनी खतरनाक धमकी! मैं तो डर से थर थर काँप रहा हूँ। एंडी ने उसके प्लान का मजाक बनाया। तो फिर बताओ, हमारे पीछे क्यों आ रहे थे? आपको ये खुशफहमी क्यों है मैं आप दोनों के पीछे आ रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है आप दोनों मेरा पीछा कर रही हैं। लंदन का माहौल, काली अंधेरी रात और एक हैंडसम डैशिंग बंदा जिसके आसपास एक रूह और इसकी खतरनाक दोस्त। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। दोनों हाथ हवा में बुलंद करके चलते चलते ही इसने खुदा के सामने फरियाद कर डाली, जबकि रूह का चेहरा हमारे गुस्से के लाल हो गया। ए मिस्टर, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पिछले 2 साल से रहते हैं, जबकि तुम्हें यहाँ आए 2 दिन नहीं हुए और गुमान करते हो हम तुम्हारा पीछा करेंगे। शक्ल देखी है अपनी, बिल बतोड़ी जैसा मुँह है तुम्हारा और किसी सांड जैसी बॉडी। अपनी खूबरू पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे हल्का बात सुन के एंडी की आंखें उबल के बाहर आ गई। हमारे सदमे की आंखों के सामने पूरी बिल्डिंग ही घूमती हुई नजर आई, मगर जल्द ही इसने अपनी हालत पर काबू पा लिया। चिचे, मैं समझ सकता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ऐसे हालात में जो तुम सोचती हो ऐसा हो ही जाता है लड़कियों के साथ। अपने फलसफाना अंदाज में आकर इसने सनसनी फैलाने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। रूह ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जिसने इसकी समझ से बालातर बात कर दी थी। कौन से हालात? उसने दांत कचकचाए। जब से तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम भटकती रूह रखा है, तभी से तुम में भटकी हुई रूह के आसार आ चुके हैं। इसीलिए तो हद दर्जा डिप्रेशन में रहती हो और तुम्हारी आंखें भी भेंगी हो गई हैं, कान भी खरगोश जैसे हो गए हैं और तुम्हारी नाक तलवार की तरह लंबी हो चुकी है। तुम्हारे होंठ स्किन के कलर में कोई फ़र्क नहीं रहा। बाल तो ऐसे हैं जैसे मानो किसी को 1000 वोल्ट के करंट लगा हो। इसके अलावा टांगें भी टेढ़ी हैं, बाजू भी सही काम नहीं करते और जिसामत तो कॉमेडी एक्ट्रेस भारती से भी गई गुजरी है। इन सबसे ज़्यादा तुम्हारी नज़र में बहुत फ़र्क आ गया है। तुम जब भी शीशे के सामने खड़ी होती हो तो तुम्हें एक हसीना नज़र आती है, जबकि हकीकत तुम मेरी आंखों में देखो तो नज़र आएगी। इन दोनों की बातों पर फायजा बमुश्किल अपनी हंसी रोके
سر جھکا کر چل رہی تھی، جبکہ اپنے بارے میں ایسے دل دوز انکشافات سن کر ہمارے صدمے کے روح وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اینڈی نے آہ بھری۔ ڈیڈ، ویسے آپ نے اور ماں نے میرا نام روح کیا سوچ کر رکھا تھا؟ کھانے کی ٹیبل پر عموماً خاموشی ہوتی تھی، لیکن آج روح کے سوال پر وہ مسکرایا۔ ارے بیٹا، ہمیں تم اپنی روح کا حصہ لگتی ہو، اسی وجہ سے ہم نے تمہارا نام روح رکھا ہے۔ لاجک تو بہت اچھی ہے، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام کسی بھٹکتی ہوئی چڑیل جیسا ہے۔ اس بات پر فائزہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ وامک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے ایسا کس نے کہہ دیا؟ جس نے بھی ایسا بولا ہے، اس کا اپنا نام اچھا نہیں ہے اور اس کے نام میں ضرور کوئی نقص ہوگا، اسی لیے دوسروں کے ناموں میں نقص نکالتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا نام بہت اچھا ہے۔ ڈیڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ مجھے اپنی شہزادی بولتے ہیں تو آپ نے میرا نام المیرا کیوں نہیں رکھ دیا؟ اس لفظ کو سنتے ہی وامک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گرمی کے موسم میں بھی وجود سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ تمہیں یہ نام کس نے؟ کافی دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد آخرکار اس نے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ ساتھ ہی فائزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ اگر یہ حرکت اس کی ہے تو یقیناً یہ لڑکی آج اس کے ہاتھوں مر جائے گی، مگر وہ تو سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کسی نے نہیں، اس نام کا مطلب شہزادی ہے، میں بھی تو آپ کی شہزادی ہوں، اسی لیے۔ اوہ اچھا، نہیں بیٹا، ایسا تو بہت لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اپنا نام تبدیل کر لیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو نام ہوتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ اسی لیے تم بھی اپنے دماغ سے یہ فضول سوچ نکال دو۔ میں نے، تمہاری ماں نے یہ نام بہت محبت سے رکھا ہے۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، روح نے روکھے پھیکے انداز میں حامی بھری۔ فائزہ نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہوا جو روح نے خاطر خواہ جواب دے دیا، ورنہ وامک کا شک سارا اسی پر جاتا۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک تم اس لڑکی کو شیشے میں نہیں اتار پائے۔ ویل چیئر پر بیٹھے آدمی نے کڑے تیوروں سے مائیکل کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی بیوقوف نہیں ہے، 1 نمبر کی چال باز ہے۔ میری 1000 کوششوں کے بعد بھی وہ میرے کسی بہکاوے میں نہیں آتی۔ جانتا ہوں اس وامک خانزادہ کی بیٹی ہے، تیز ترار دماغ تو اسے وراثت میں ہی ملا ہوگا، مگر تمہیں کسی بھی طرح اس لڑکی کو میرے پاس لانا ہوگا۔ ہاں، لے آؤں گا۔ ویسے آپ کی حالت نہیں ہے کسی لڑکی کو اپنے پاس بلانے کی۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے کیوں بلانا چاہتا ہوں؟ مجھے اس سے ایسا ویسا کوئی کام نہیں ہے، میں تو بس اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ وہ شدید انداز میں گویا ہوا، آنکھوں سے اس کے لیے نفرت ہی نفرت چھلک رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت ہے باس، کون بدذوق اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہے گا؟ بہتر ہے آپ اسے میرے حوالے کر دینا اور مجھے بتا دینا آخر آپ اس سے ایسا کون سا کام کروانا چاہتے ہیں، پھر آپ کا وہ کام میں اس کے ذریعے نکلوا لوں گا۔ مائیکل نے اپنی طرف سے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس آدمی نے گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالا جو جا کر اس کے سینے پر لگا۔ تکلیف سے وہ بلبلا اٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے کوئی ایسا ویسا کام کروانا چاہتا ہوں یا مجھے اس کے ساتھ مزے کرنے ہیں؟ مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہے، میں بس اسے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بربادی کی اصل وجہ وہی ہے۔ مگر باس آپ تو اتنے پاورفل ہیں، پھر وہ آپ کی بربادی کی وجہ کیسے ہوئی؟ وہ کراہتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اسی لیے اپنی گندی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب تک کوئی مثبت خبر نہیں لاتے تب تک تمہیں 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ مائیکل کو وہاں سے رفع دفع کر کے وہ خود اپنی ورزش کرنے لگا۔ اسے ٹھیک بھی تو ہونا تھا۔ 2 سال سے وہ حد درجہ پرہیز کر رہا تھا، اسے اپنے وجود کے اندر تبدیلی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بہتر ہو رہا تھا اسے ٹھیک ہونے کی اتنی ہی جلدی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں پوری طرح ٹھیک ہو جاؤں، پھر اس وامک خانزادہ اور اس کی بیٹی کو جان سے مار دوں گا۔ اس وقت وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھا مشی اور چاند سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں اشنا ملی؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مشی کا چہرہ ابھرا۔ ہاں ماں، ملی۔ پھر کیا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر خوش ہوئی، کیا بول رہی تھی؟ اسے گھر واپس آنا ہے کہ نہیں؟ ریلیکس ماں، ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارے مل لیے، پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہیں تو ڈائریکٹ یہی بات کرنی چاہیے تھی۔ نہیں ماں، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت کچھ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اذلان بھائی نے مجھے کوئی بھی جلد بازی کرنے سے منع کیا ہے، مجھے جو بھی کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی ابھی آپ کی بہو اشنا نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنا نام بدل کر فائزہ رکھ لیا ہے، تبھی تو اسے ڈھونڈنے میں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے۔
اذلان بھائی اشنا کی نشاندہی نہ کرتے تو ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا وہ لندن میں ہے، اور شاید میں اسے کبھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ایسے بات نہیں کرتے، خدا وسیلے بنا دیتا ہے بیٹا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور بھی کافی دیر تک بات کرتا رہا، 7 سمندر پار۔ ان سے اس طرح بات کر کے اسے کافی تسلی ملی تھی۔ فلیٹ میں آتے ہی اس کے تاثرات حد درجہ سخت ہو گئے تھے۔ آرام کرنے کے بجائے اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، سب سے پہلے وی پی این کے ذریعے IP ایڈریس چینج کر دیا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وامق خان زادہ کو میل کر ڈالی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا، اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارے ہر راز سے واقف ہوں۔ میل بھیج کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا۔ جیسے ہی واپس آیا تو ای میل کا جواب موصول ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا مجھ سے دشمنی مول لینا۔ ایسے اور بھی نہ جانے کتنے ہی میسیج اسے موصول ہو چکے تھے۔ چونکہ وہ اپنا IP ایڈریس بدل کر اسپین کا رکھ چکا تھا، اسی لیے وامق بوکھلایا ہوا تھا، جبکہ وہ وامق کی حالت تصور کر کے مسکرایا۔ ایسے تو میں آپ کو نہیں بخشنے والا سسر جی، آپ کو ان تمام تکلیفوں کا ازالہ کرنا پڑے گا جو آپ نے بلا قصور لوگوں کو پہنچائی ہیں۔ میں اسپین سے ہوں اور تم سے تو میرا بہت خاص ناطہ ہے۔ اس کی سنسنی پھیلانے پر وامق پریشان ہو گیا۔ اسپین سے کون؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہیں ابھی دے سکتا ہوں۔ کتنی بیکار باتیں کرتے ہو، مجھے بھلا پیسوں کی کیا کمی؟ ویسے ہاں، میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں، اور جو چیز مجھے چاہیے وہ میں خود لے لوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب وامق کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ بیڈ پر آ گیا۔ وامق خان زادہ کا چین و سکون غارت کر کے اب اسے صحیح معنوں میں سکون ملا تھا۔ جلدی چلو، اس سے پہلے وہ فضول انسان دوبارہ ہم سے ٹکرا جائے۔ روح نے آتے ہی جلدی جلدی مچا دی۔ کل رات جو اس نے نقشہ کھینچا تھا، تب سے ہوش آنے کے بعد اسے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ بار بار خود کو آئینے میں دیکھ چکی تھی، اپنے پورے وجود کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کر چکی تھی، کہیں اس کی باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی تو نہیں۔ فائزہ ہر 10 سے 15 منٹ کے درمیان اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ تم نے اس کا مذاق اڑایا، اسی وجہ سے وہ بھی بدلہ لے رہا تھا، مگر پھر بھی اسے یقین آنے میں گھنٹوں لگ گئے۔ ہاں چلو، وہ دونوں گاڑی لے کر نکلے تو اس بار واقعی اس کا سامنا نہیں ہوا۔ روح نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہیلو روح، مائیکل جانے کیسے بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کیا ہے؟ پارٹدار انداز میں سوال کرنے پر مائیکل کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں تمہارا کلاس فیلو ہوں، اس وقت میرا وقت برباد کرنے کیوں آئے ہو؟ اب بھی لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے بہت زیادہ بدگمان ہو چکی ہو، لیکن یقین جانو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں شریف انسان کی طرح تمہاری دوست سے دوستی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن تمہاری دوست نے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بوائے فرینڈ سے مجھے پٹوا بھی دیا۔ اس نے اپنے جبڑے پر پڑے نیل کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھ کر روح کچھ پل کے لیے تو حیران ہوئی، پھر آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے پورے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری کرتوتیں ہی ایسی ہیں، اسے چٹک کر جواب دیتی وہ تیزی میں آگے بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ارے میری پوری بات تو سنو، میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری وہ دوست کسی لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے تمہیں اس بارے میں بالکل خبر نہیں ہوگی۔ مائیکل کی بات پر اس کے تاثرات کچھ پل کے لیے حیران کن ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دماغ ٹھنک گیا۔ اچھا، وہ کسی کو ڈیٹ کر رہی ہے؟ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ وہ میں نے ابھی بتایا نا، میں اسے دوستی کرنے گیا تھا، مگر درمیان میں اس کا عاشق آ گیا۔ ہاں، اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب تمہاری دال نہیں گلی تو تم نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، چاہو تو اپنی دوست کو بھی بلا لو، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں آخر وہ کون تھا۔ فائزہ یہاں آؤ۔ دور بینچ پر کتاب میں مشغول بیٹھی فائزہ کو روح نے بلند آواز میں ہانک لگائی۔ یہ کہہ رہا ہے کل یہ تم سے دوستی کرنے کے لیے آیا، تب تمہارے بوائے فرینڈ نے اسے بہت مارا۔ جب وہاں مار کھا لی تو ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے آ گئے۔ فائزہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا اور ساری بات روح کے گوش گزار کر دی، تو روح نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر ہمارے سامنے بھی آئے تو منہ توڑ دوں گی۔ روح کی وارننگ پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ ارے سوری، معاف کر دو تم دونوں، ہم دوست ہیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ آگے جانے لگی تو وہ ان کے پیچھے صفائیاں دیتا ہوا آیا، مگر درمیان میں ہی کسی کا بھاری ہاتھ اس کے سینے پر آ کر رکا۔ ان کی طرف بڑھتا وہ ایک دم رکا، مگر اس انسان کی طرف دیکھتے ہی حلق تک خشک ہو گیا۔
ابرز کو دیکھتے ہی مائیکل کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ لسن برو، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے۔ اب میں اس سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے آس پاس۔ ارے لگتا ہے تم تو بہت زیادہ ڈر گئے، میں تو یہاں تم سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ ابرز کی بات پر وہ حیران ہوا۔ کل رات جس نے اسے مارا، اب وہ بلا وجہ آ کر اس سے دوستی کر رہا ہے۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، مگر ابرز نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ اور میں تم سے معافی بھی مانگوں گا، اور تمہارے لیے میں نے گفٹ بھی رکھا ہے۔ معافی کے نام پر مائیکل کا شک کچھ کم ہوا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ بلیک کرولا کے سامنے جا کر وہ دونوں رکے۔ دیکھو، اندر تمہارا گفٹ ہے۔ ابرز کے کہنے پر اس نے گاڑی میں جھانکا۔ اس سے پہلے اسے کچھ نظر آتا کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم سپرے کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر وہیں سیٹ پر گر چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں اندر کر کے ابرز بھی گاڑی کے اندر آ گیا۔ اذلاء نے انگوٹھے سے اسے پلان ڈن ہونے کا اشارہ دیا اور وہ دونوں اسے لے کر ایک خفیہ فلیٹ میں آ چکے تھے۔